بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لائیو ود ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ میں ہوں نائلہ علی۔ ناظرین، آج چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ چاہوں گا موقع ملتے ہی حکومت گرا دوں، لیکن آئینی طریقہ کار سے ہی حکومت کو ہٹائیں گے۔ دوسری جانب چودھری شجاعت حسین صاحب نے عمران خان صاحب کو ایک بار پھر مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ چاپلوسوں اور چغل خوروں سے دور رہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی ہے۔ اس سمیت اور بھی اہم ٹاپکس ہیں جن پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ چودھری شجاعت حسین صاحب نے آج وزیر اعظم عمران خان صاحب کو مشورہ دیا ہے اور کہتے ہیں کہ جو لوگ نواز شریف صاحب کے ارد گرد چغل خوری کر رہے تھے، آج وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ارد گرد موجود ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ ان کے اس بیان سے کیا اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، بہت زیادہ وزیر اعظم صاحب کو جو ریاستی امور، حکومتی امور، بیوروکریٹس، ان کی پارٹی کے اندر جو معاملات ہیں، اس پہ گہری نظر ان کو رکھنی ہوگی۔ اور میں یہ بات تواتر کے ساتھ اس پروگرام میں کہتا رہا ہوں، اور میں اب دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی اور گہری سازشیں دوبارہ خاموشی کے ساتھ، کل میں تو خاموشی نہیں ہے، عمران خان صاحب کے سامنے اچانک بہت سی چیزیں آنے والی ہیں جو کہ ان کے لیے بہت پریشان کن ثابت ہو سکتی ہیں اگر اس مرحلے پہ انہوں نے معاملات کو جو ان کے آس پاس موجود شہد کی دلدل ہے، اگر انہوں نے خود کو اس سے نہ نکالا۔ پہلے تو ذرا ایک بات یہ کہ مہاتیر محمد ہر دل عزیز، ہمارے پاکستانیوں کے دنیا بھر کو لوگ بڑی عزت سے دیکھتے ہیں، وہ اپنے عہدے سے وہ استعفیٰ دے رہے ہیں، الگ ہو رہے ہیں، اور انہوں نے چند ماہ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنا عہدے سے الگ ہو جاؤں گا۔ انہوں نے ایک بہت طویل سیاسی کیریئر ان کا، اور یہ کرپشن کے خلاف انہوں نے ہمیشہ آواز اٹھائی اور سب کچھ کیا، لیکن ان کی جانشینی کے لیے انور ابراہیم صاحب جو ہیں وہ تشریف لائیں گے، اور انور ابراہیم جو ہیں یہ وہ شخص ہیں جن کو پکڑ کے مہاتیر محمد نے 1999 میں کرپشن الزامات میں جیل میں ڈال دیا تھا، اور اس کے بعد 2015 میں ایک اور الزام، بڑا سنگین الزام تھا ان پہ، اس پہ ان کو کچھ 4-5 سال کی سزا ہو گئی تھی، جو بعد میں وہاں کے بادشاہ نے معاف کر دی، اور پھر یہ سیاست میں واپس آ گئے انور ابراہیم۔ تو جو کرپٹ ترین، جن کو مہاتیر محمد کہتے تھے کہ میں ان کو پکڑ کے ان کو جیلوں میں ڈالوں گا اور میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، وہ ان کو مہاتیر محمد اپنے عہدے سے مستعفی ہو کے پھر ان کو اقتدار ان کو حوالے کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو ایک عجب سا معاملہ جو ہے وہ ڈپریشن کا معاملہ ہے۔ بہرحال دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ علم ہونا چاہیے کہ، اور یقیناً علم ہوگا، تو ساری ایجنسیز ان کے انڈر کام کرتی ہیں۔ اب انہوں نے سارے حساس ادارے ہیں جتنے بھی، ان سے کہا ہے کہ آپ اسمگلنگ کو روکیں، ذخیرہ اندوزوں کو پتہ کریں۔ پتہ نہیں وہ ان کا کام تو نہیں ہے، جہاں تک ہمیں تھوڑی بہت سمجھ ہے۔ یہ تو جو اراکین اسمبلی ہیں اور جو انتظامی ڈھانچہ ہے ملک کا، وہ جا کے اتوار بازاروں میں یا گوداموں میں چیک کرے، لیکن انہوں نے ایک بہرحال اسٹیپ لیا ہے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ ہر روز جیسے کہ سوشل میڈیا پہ پرسوں ایک بات چلی، ہم نے کوئی اس پہ زیادہ تبصرہ بھی نہیں کیا، کیونکہ میرا آج وہی آ گیا کہ دوبارہ جو ہے وہ پریشر آیا ہے تو دوبارہ اس پہ غور کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ٹرکی بتی ہیں جو پتہ نہیں کون سے لوگ وہاں بیٹھ کے عمران خان صاحب سے بیانات دلواتے ہیں، ہم سیریس لیتے بھی نہیں اس کو۔ وہ ایک عزیز میمن کے اوپر کوئی جے آئی ٹی بننی تھی، وہ بھی نہیں بنی، مطلب ہے کہ اب کراچی میں جو گیس نکلی ہے زہریلی، اس کے اوپر وفاقی حکومت کہہ رہی ہے، سندھ حکومت نے کیا، سندھ حکومت کہہ رہی، مطلب لوگوں کے مرنے سے زیادہ دلچسپی یہ ہے کہ اس پہ ڈال دیا جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کے پی ٹی نے کیا، کے پی ٹی اس میں ایک جہاز تھا، جہاز میں سویابین گیس تھی، سویابین گیس تھی نہیں تھی، کیا مطلب ایک رولا، اور ایک اور تحقیقاتی کمیٹی بنے گی، وہ دیکھے گی لوگ ادھر مرتے جا رہے ہیں، وہ نقل مکانی شروع ہو گئی۔ اصل ایشو یہ نہیں کہ لوگ کیوں مر رہے ہیں، سیریسلی اصل ایشو یہ ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم وفاق ہیں، کے پی ٹی میں کچھ نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ادھر سے یہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ کہ مدعا دوسرے پہ ڈال دو، باقی اور دوسرے پہ ڈال کے ہوتا ہے نا کہ یہ ایک لاش پڑی ہوتی ہے اور لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں کھڑے ہوئے کہ اس لاش کو، پولیس والے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمارے تھانے کی حدود میں، وہ تڑپ رہا ہوتا ہے آدمی، زندہ بھی ہوتا ہے، ابھی نہیں بھی مرا ہوتا، اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے تھانے کی حدود ہیں یا کسی اور تھانے کی حدود ہے۔ تو یہ تماشا چل رہا ہے پچھلے 3 دنوں سے، ٹھیک ہے،
اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ڈال کے، اور کسی کو کچھ نہیں پتا کہ وہ گیس کا کیا کرنا ہے کیا نہیں، یہ انتہائی جب نان سیریس جو ہیں لوگ بیٹھ جائیں بڑے عہدوں پہ، سخت بات نہیں کرنا چاہ رہا، اور ان کو یہ پرواہ نہ ہو کہ لوگ کیوں مر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے پوائنٹ سکورنگ میں لگے ہوں، تو اس طرح کے تماشے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ ایک تو یہ معاملہ کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے جو آج بات کی ہے وہ ایک وارننگ شاٹ ہے، یعنی اس کے آج کے ان کے چودھری شجاعت کے جو بیان ہے اس کو آپ ایک سمجھیں کہ ایک وارننگ شاٹ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے ارد گرد لوگوں سے محتاط رہے اور بات صحیح کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ مختلف پارٹیوں سے رابطے میں، اور بوقت ایک خاص وقت پہ جب وہ امانت سامنے آئے گی پرویز الہی صاحب کی طرف سے، آنی تو ہے نا، خیانت تو اس میں کوئی نہ کوئی کرے گا، ہم تو کر چکے ہیں، پہلے ہی نکال کے کوئی بات بتا چکے ہیں، تو عمران خان صاحب کو محتاط رہنا ہے اپنے آس پاس کے لوگوں سے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ لندن میں نواز شریف صاحب کا کل غالباً دوبارہ بلڈ لیے ڈاکٹرز نے، 24 تاریخ کو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، بس میں ایک بات کہہ کے اور نکل جاتا ہوں۔ 25 تاریخ کو جو ہے 25 تاریخ کو مریم نواز صاحبہ کی جو ضمانت ہے اس کے اوپر درخواست کے اوپر فیصلہ ہونا ہے، اور عدالت میں نامکمل میڈیکل رپورٹس جمع کروائی گئی تھیں۔ عدالت نے کہا کہ بتائیے کہ ان کی رپورٹس میں جو ہے یہ چیزیں غائب ہیں، تو وہ رپورٹ ساری جمع ہوں گی 24 تک، اور 24 کے بعد 25 کو سنا جائے گا۔ تو نواز شریف صاحب کا کل بلڈ سیمپلز لیے گئے اور وہ جمع کروا دیے جائیں گے عدالت میں۔ اس بات کا امکان ہے کہ دوبارہ اللہ خیریت سے رکھے نواز شریف صاحب کو، لیکن اس بات کے امکانات ہیں کہ دوبارہ تھرمبوسائٹوپینک ایڈیوپیتھک تھرمبوسائٹوپینک پرپورا کے کچھ علامات ظاہر ہو جائیں ان بلڈ ٹیسٹوں میں جو ان کی رپورٹس آگے جمع کوانی ہے۔ اس بات کے امکان اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے، لیکن لندن کے میں بھی ایسا ممکن ہے۔ موسم آج کل عجیب سا چل رہا ہے نا، آپ کو پتا ہے نا، مطلب وہاں پر بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، تو دوبارہ ایڈیوپیتھک تھرمبوسائٹوپینک پرپورا دوبارہ نکل کے آ جائے اور پلیٹلیٹ جو ہیں وہ اوپر نیچے اس میں ہوں، کیونکہ اور اس کے بعد وہ رپورٹ جمع ہو، اللہ نہ کرے، لیکن امکانات، کیونکہ تاریخیں دیکھیں نا، آپ 24 کو کل سیمپل لی ہیں، 24 کو رپورٹ جمع ہوگی، 25 کو سماعت ہوگی، بہرحال یہ ایک معاملہ۔ حکومت نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، اب چپ ہو گئے، وہ بھی چپ ہیں، حکومت بھی چپ ہے، حکومت چپ نہیں ہو گئی۔ میں نے کیا بات اس دن کی تھی کہ چند ملاقاتوں کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ اور حکومت ترجمان وہ بات نہیں کریں گے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ تو دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں سے کیا ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ آج ایاز صادق صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، عمران خان صاحب کو علم ہونا چاہیے کہ ایاز صادق صاحب کو میسج آیا ہے لندن سے کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو بھی، اچھا میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، جی آپ یہ بات کر چکے، کوئی اختلاف نہیں ہے، تو خاص موقع پہ جا کے دوبارہ مل جانا تھا۔ اب وہ موقع آ رہا ہے جب یہ دوبارہ ساری شخصیات کھل کے ملیں گی۔ تو ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ گئے اور انہوں نے کہا مولانا صاحب ہمارا تو کوئی ایشو آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں، قدم بڑھاؤ مولانا، ہم تمہارے ساتھ ہیں مکمل طور پہ۔ مولانا فضل الرحمان جس دھرنے کی، جس مارچ کی اور دھرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی، محمود خان اچکزئی، ANP، یہ ساری جماعتیں مکمل طور پہ آئیں گی اس بار، اور ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب بھی وطن واپس پہنچے ہوں، اس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں نا آئیں گے تو دھر لیے جائیں گے، شیخ رشید صاحب دوبارہ رجوع کریں اپنی جو بھی ان کے پاس انفارمیشن۔ اچھا، شیخ رشید صاحب بڑے مزیدار آدمی ہیں، رات کو میری ملاقات ہوئی تھی سیکورٹی اداروں سے، انہوں نے کہا ہم ساتھ ہیں، تو اس لیے میں بھی ساتھ ہوں، مطلب وہ عجیب قسم کی، لیکن ہمیں تو آج تک نہیں ملا کوئی، کہتے ہیں کہ میں سندھ حکومت کے ساتھ ہوں، اور نہیں وہ چیک کرتے رہتے ہیں نا کہ حالات کدھر جا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیخ صاحب کو یہ اطلاع ہونی چاہیے کہ مولانا آئیں گے تو دھر لیے جائیں گے۔ مولانا کے ساتھ جو ہے اس بار اگر مولانا نکلتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ پہنچ، ابھی تک یہ ہے کہ تیاریاں، مطلب وہ ڈسکشنز ہو گئے کہ تیاری کا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تاریخ واریخ وہ ہم بتا دیں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ایاز صادق صاحب کی ملاقات جو ہے وہ اتفاقیہ نہیں ہوئی، مکمل طور پہ مسلم لیگ نون ساتھ ہوگی، پیپلز پارٹی بھی مکمل طور پہ ساتھ ہوگی، باقی ساری پارٹیاں بھی اگر وہ، اور پھر اتحادی بھی ساتھ ہوں گے، اور پھر مسلم حکومت کے اندر سے بہت سارے لوگ ان سے رابطے میں،
یہ عمران خان صاحب کو نظر میں رکھنا ہے. اور عمران خان صاحب کو الجھا دی ہے انہوں نے کس طرح ذخیرہ اندوزوں کے پیچھے لگائے رپورٹوں کو, اور کچھ وزیر مزید عمران خان صاحب کو مجبور کر رہے ہیں کہ سر وہ بھی ناراض ہے, وہ بھی ناراض ہے, اگلے 1-2 دن میں عمران خان صاحب مزید وزیروں کو بھی شامل کر, مطلب پریشرز آ رہے ہیں. اب دیکھیں عمران خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن مختلف لوگ کہہ رہے ہیں نہیں اتحادی نہیں, حکومت یعنی پی ٹی آئی کے اندر سے وزیر جو ہیں بہت سارے مزید شاید عمران خان صاحب کو پتہ نہیں یہ پریشر گیا ہے کہ نہیں گیا, لیکن کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ جی ہم نے تو کہہ دیا عمران خان صاحب کو میسج بھجوایا کہ ہمیں وزیر بناؤ, تو مزید وزرائے مملکت جو ہیں وہ حلف اٹھائیں گے غالباً, وہ یہ دعوے کر رہے ہیں. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں تو یہ ہو گیا نا, میں ادھر آتا ہوں یہ ملکی سیاست پہ. افغانستان میں ٹوٹل دھبردوز وہاں پر جناب, اور نہیں یہ عمران خان صاحب کے لیے مسئلہ, یہ پاکستان کے لیے مسئلہ, عمران خان صاحب کیا پاکستان کے لیے مسئلہ, کہ وہاں پر ایک الیکشن ہوا, اس الیکشن میں وہ ہوا ستمبر میں, تو 5 مہینے تک وہاں پر ان کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ انتظار کرتی رہی. ٹھیک ہے, ظلم خلیلزاد, ٹرمپ صاحب, امن معاہدہ ہو گیا, قطر میں ہو گیا. کبھی میں نے آج تک یہ بات کی ہے, میرا ایک موقف رہا ہے کہ یہ کوئی معاہدہ وعدہ نہیں ہونے جا رہا. جی آپ یہ بات کریں. اچھا اب جناب کل اعلان ہو گیا کہ اشرف غنی جیت گئے, ایسے ہوا 5 مہینے کے بعد اشرف غنی جیت گئے. آج وہاں پہ عبداللہ جو چیف ایگزیکٹو ہیں انہوں نے متوازی الگ حکومت بنانے کا اعلان کر دیا ہے کہ ایک متوازی حکومت ہوگی, اور وہ چیف ایگزیکٹو کے دفتر میں ہی بیٹھے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ اشرف غنی کو سارے ملکوں سے کہا ہے کہ کوئی اشرف غنی کو نہیں مانے گا. کمال کی بات یہ کہ اشرف غنی کو امریکہ نے مبارکباد نہیں دی ابھی تک, یہ آپ دیکھیں کمال کی بات ہے. وہ الیکشن میں صدر جیتا ہے, کوئی تو مبارکباد دے دنیا کا ملک, کسی نے مبارکباد نہیں دی. اور اشرف غنی کو کے خلاف عبداللہ نے متوازی حکومت کا اعلان کر دیا ہے. جنرل رشید دوستم جو کہ ایک وار لارڈ اور ناردرن الائنس میں, پھر اس کے بعد وہ ترکی چلے گئے, اس کے بعد نائب صدر بننے کے بعد ان کا جھگڑا ہوا تھا اشرف غنی سے, ترکی میں رہے, پھر واپس آئے, اور انہوں نے بھی عبداللہ کی حمایت کا اعلان کر دیا, یعنی اشرف غنی کی حکومت. ساتھ ہی طالبان نے بھی حمایت کر دی ہے عبداللہ کی حکومت کا, جو نئی حکومت. ساتھ ہی حامد کرزئی نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا ہے عبداللہ کی. ساتھ ہی ان کے جو گلبدین حکمت یار, انہوں نے بھی اعلان کر دیا حمایت کا. تو بات یہ ہے کہ ان کے جو این ڈی ایس کے سابق سربراہ ہیں نبیل اللہ, انہوں نے بھی حمایت کا اعلان کر, ان کے بے شمار صدارتی میں تمام لوگوں نے الیکشن کو فراڈ کہتے ہوئے ایک متوازی حکومت کا اعلان کر دیا. اب جناب یہاں پلان کیا بن رہا تھا دوحہ میں, یہ کیا ہو رہا تھا کہ جی وہ پہلے جو ہے طالبان سائن کریں گے, اس کے بعد وہ بیٹھیں گے, اس کے بعد 8-10 دن تک وہ سیز فائر ہوگا, 8-10 دن تک سیز فائر کریں گے, اس کو سیز فائر کرنے کے بعد جو ہے وہ جناب اس کے بعد وہ طالبان مختلف افغان گروپوں کا آپس میں وہ بیٹھ کے گول گپے کھائیں گے سارے. اس کے بعد جناب الیکشن ہی ایسی تیسی ہو گئی الیکشن کی. الیکشن ہے ہی نہیں, کوئی حکومت ہی نہیں ہے وہاں افغانستان میں. اور پہلے تو اوباما دور میں انہوں نے اشرف غنی اور عبداللہ کو بٹھا کے کہا تھا کہ ایک تم لے لو ایک تم لے لو, ٹھیک ہے, مکمکا. ایک چیف ایگزیکٹو بن گیا تھا, ایک صدر بن گیا. ٹرمپ اس وقت آ کے ان کے ڈائلاگ کروائے گا یا مائک پومپیو کروائے گا. اب یہاں داعش, فاطمیون, چائنا, سارے ماس کھول کے انڈیا سارا وہ پورا آپ کا جو پیس پروسیس اتنے عرصے ہوا قطر والا, وہ آج ہوا میں کہیں تحلیل ہو گیا. افغانستان میں حکومت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس معاہدے کے کوئی رزلٹ معاہدہ تھا نہیں. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معاہدہ. وہاں ایک نئی خانہ جنگی بڑی لیول پہ اللہ نہ کرے افغانستان. میں نے کب کہا, کبھی ایک دفعہ میں نے بات کی ہو کہ معاہدہ سائن ہو کے اور امن قائم ہونے جا رہا ہے اور امریکہ وہاں سے نکل رہا ہے. کہا امریکہ یہاں پر گلی ڈنڈا کھیلنے آیا تھا 9/11 کے بعد. عجیب باتیں لوگ کرتے ہیں بیٹھ کے, انتہائی قابل احترام ہے, مگر وہ حکومت ہی ماننے سے انکار کر دی ہے عبداللہ نے. وہ خانہ جنگی وہاں پر ہوئی تھی پچھلے الیکشنز کے بعد, اور اب سارے طالبان وغیرہ وہ سارے وہاں. کون سا سیز فائر, کون سی حکومت ہی نہیں ہے اب. تو بات یہ ہے کہ اب ان کو کون بٹھائے گا کون نہیں بٹھائے گا, اور یہ سارا اس وقت ہوا ہے, اس کی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے. اب اوباما نے کل رات کو, اوباما کہہ رہا ہوں, ٹرمپ نے 24 گھنٹے پہلے کیا کہا ہے کہ امن معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور میں بڑا خوش ہوں. اور ان کی ڈیپ اسٹیٹ تیار بیٹھی تھی کہ اس مرحلے پہ یہ کریں, تو وہ سارا کا سارا ہوا میں تحلیل ہو گیا, ٹوٹل زبردوز. اور یہ سارا اس وقت ہو رہا ہے جب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ پیر کو جا رہے ہیں, انڈیا لینڈ ہو رہے ہیں, اور وہاں پر جناب مودی صاحب تیاری کر رہے ہیں ان کی مہاراجا
مہاراجہ ٹرمپ کے طور پہ ان کو احمد آباد لے جایا جائے گا. وہ جو کچی آبادیاں ہیں ساری, جو غریب لوگ ہیں, وہاں دیوار بنائی جا رہی ہے. میکسیکو لوگ اس کو کمپیئر کریں کہ میکسیکو میں تو دیوار بن نہیں سکی, وہاں پہ کچی آبادیاں, غریب غربا دیکھیں نہیں. اور ٹرمپ صاحب وہاں پہ آ رہے ہیں اور جناب وہاں پر ان کو ٹریڈ تجارت کا کوئی ایگریمنٹ ہے کہ کمپنی آ جائیں چائنا سے ادھر آ جائیں, وہ پتہ نہیں بنتا ہی نہیں بنتا, لیکن ہیلی کاپٹرز کا ایک بہرحال ایک وہاں پہ ڈیفنس کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ یہ خیریت سے یہ دن گزر جائیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ نہ کوئی شرارت تو اگر کرنی ہوئی فالس لیگ ٹائپ چیز, تو اس کا یہ موقع ہے تاکہ توجہ جو شہریت بل کے حوالے سے ہنگامے ہو رہے ہیں بھارت میں, یا جو کشمیر لاک ڈاؤن ہے, اور جس کے اوپر ٹرمپ کو خط لکھ دیا ہے 4 سینیٹرز نے بھی کہ, اور انہوں نے حمایت کی ہے جو پاکستان کا یہ دنیا کا موقف ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے شہریت کا بل. اور وہ 4 سینیٹر میں لنڈزے گرام بھی ہیں جو ڈیپ اسٹیٹ, پراپر ڈیپ اسٹیٹ وہ بھی ہیں جو ٹرمپ کے بڑے قریب ہیں. اب تو شاید وہ ڈیپ اسٹیٹ تھوڑی ان کے آگے پیچھے ہو رہی ہے, ان کو اتنا بیک نہیں کر رہی, لیکن ٹرمپ کا الیکشن سر پہ کھڑا ہے. تو بات یہ ہے کہ اب ٹرمپ جا کے وہاں پر کیا بات کرتے ہیں, اور ٹرمپ کی زندگی کا ایک آخری جو رہ گیا تھا کہ میں الیکشن میں جاؤں تو میں کچھ کر کے جاؤں فارن پالیسی پہ, وہ ڈیل آف دا سینچری تو گئی, جو اس کے بارے میں بات کروں گا بعد میں. وہ جو تل اویو کا اور ادھر یروشلم کا تھا, وہ بھی تحلیل ہو گیا کہیں ہوا میں. دوسری بات یہ کہ افغانستان پہلے, آج تک افغانستان اتنی خطرناک صورتحال میں نہیں تھا 9/11 کے بعد, جہاں اس وقت کھڑا ہو گیا جا کے. اور اس وقت کوئی امن مذاکرات سائن نہیں, کوئی حکومت نہیں. اشرف غنی کا الیکشن کا رزلٹ 5 مہینے کیوں روک کے رکھا اس تاریخ کے آنے تک, کہ جیسے ہی ٹرمپ نے انڈیا آنا ہو تو یہاں پہ وہ الیکشن کر دیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے ڈاکٹر صاحب فوج اور حکومت کے حوالے سے کہا ہے کہ دوبارہ سے ایک بار پھر کہ ایک ہی پیج پہ ہیں. اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے. شاہ محمود قریشی بولیں آج جی بات, اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے. ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی بڑی اہم ملاقات ہے, ہم ذرا ٹھیک ہے ناظرین. وہ پلان نمبر 122 بھی اپنی جگہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بریک کے بعد اس حوالے سے آپ سے مزید بھی بات کریں گے. ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام تر جو سازشیں وزیر اعظم صاحب کے ارد گرد ہو رہی ہیں یا دیگر جماعتوں میں ہو رہی ہیں, حکومت گرانے کے لیے یہ تمام تر سازشیں حکومت گرانے کے لیے ہو رہی ہیں, لیکن اس میں ایک بات جو اہم ہے نا, وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے اعلانات ایسے کروائے جا رہے ہیں تواتر کے ساتھ, اور ہر روز ان سے اعلان کروایا جاتا ہے پہلے, اور کہا جاتا ہے کہ یہ سر یہ کر دیں اعلان اور یہ ہو جائے گا کام, اور پھر اس کے بعد اگلے دن جاتے ہیں سارے اور کہتے ہیں وہ تو باہر بڑا ہنگامہ ہے سر, دیکھیں اخباروں میں چھپ گئی چیز, تواتر کے ساتھ ہو رہا ہے. مطلب مثال کے طور پہ یہ جو سوشل میڈیا والا, عمران خان صاحب سے اعلان کروایا اور اس کے بعد کہا کہ وہ سر بڑا ہنگامہ ہو جائے گا, ابھی تو آپ رک جائیں تھوڑا سا, اور بڑا لوگ آپ کو فیور کریں گے, اور دیکھیں بڑا اسے واپس کروا لیا. اسی طرح سے وہ عزیز میمن والی J8, اسی طرح سے, اور تو بہت سارے ایسے واقع. اب دیکھیں کراچی میں جو گیس کا ہوا, تو یعنی کراچی کی گیس کے اوپر کوئی ایکٹیو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خیریت سے PSL کے میچز اور ساری ان کی سرگرمی کر رہے, لوگ مر گئے ہیں, جہاں بھاگ ہو گئے ہیں لوگ, انسانی جانیں چلی گئی ہیں. تو بات یہ ہے ساری کہ وہ, اور اس پہ الزام تراشی ایک دوسرے پہ کر کے. اب مسئلہ یہ آٹے اور چینی کے بحران میں کیا ہوا ہے, اب اس میں پیسہ بنا لیے سارا, اور عمران خان صاحب سے بجائے اس کے کہ وہ رپورٹ سامنے کریں, سر ایسا کریں کہ آپ ساری ایجنسی یہ آرڈر جاری کریں کہ تمام ادارے جو ہیں وہ چھاپے مار کے ذخیرہ اندوزوں سے اسمگلنگ روکیں. اب آپ ذرا خطے کے حالات دیکھیں, دائیں بائیں جو حالات ہیں, اور اس میں ایجنسیاں, سر یہ اعلان کریں لوگ بڑا خوش ہو جائیں گے. یعنی جو چیز یعنی اراکین نے نہیں کرنا, اراکین پارلیمنٹ نے کچھ نہیں کرنا, اراکین پارلیمنٹ نے اپنے حلقوں میں نہیں جانا. معاونان خصوصی کی جو فوجیں ہیں یا ٹاسک فورسیں ہیں, انہوں نے اتوار بازاروں میں نہیں جانا, حساس ادارے کریں گے, سر لوگ بڑا خوش ہوں گے. سنیں, سارے ملکی ایجنسیوں کو لگا دیں آپ, اتوار بازار میں ٹماٹر آلو کتنے کا ہے, یہ چکندر کتنے کا بک رہا ہے, یہ کتنے کا بک رہا ہے, تو لوگ بڑے خوش ہو جائیں گے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اعلان کیوں کروا رہے ہیں عمران خان صاحب سے, یہ اللہ جانتا ہے, اور اس کے وہ چیزیں جو قابل قبول ہیں. اچھا, ایک دن کا ہوتا ہے, اس کی جو لائف ہوتی ہے اس قسم کے اعلان کی, وہ چند گھنٹے ہی ہوتی ہے, ایک دن بھی نہیں ہوتی. اگلے دن کوئی اور مسئلہ کھڑا ہوتا ہے, کوئی اور مسئلہ, کیونکہ وہ اپنی جگہ آپ دیکھیں 2-3 دن میڈیا سوشل میڈیا چلتے ٹھس, پھر اس کے بعد یہ ہو گیا, وہ صحافی کے اوپر ایک قتل ہو گیا عظیم احمد کا بیچارے کا, اس کے اوپر سارا JIT ہنگامہ کرو ٹھس, اس کے بعد وہ JITیاں. دیکھیں عمران خان صاحب کے اوپر کیا, میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں تھوڑی سی پکچر, پولیٹیکل کہانی کیا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد وہ عمران خان صاحب کو رپورٹ جو ہے وہ بحران والی, وہ اپنا لائیں, حکومت گر جائے گی, اتحادی ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا.
الجھا کے رکھا ہوگا. اب اس میں اب یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا, اور میں نے پہلے پروگرام میں بات کی تھی کہ جی وہ ایسا ہے کہ اتحادیوں کا کچھ پتہ نہیں ہے اور اندر بھی گروپ بن رہے, اور زیادہ تر شخصیات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے آئی ہیں. ایسا ہی ہے نا پی ٹی آئی میں, نون سے تو کوئی بھی ایک شخص بھی غالباً آپ کو نظر نہیں آئے گا مسلم لیگ نون سے. چودھری نثار کو عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ وہ آ جائیں, لیکن چودھری نثار نہیں آئے. وہ لندن میں ایکٹیو ہیں اور ان کی ملاقاتیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہوئی, ہو گئی ہیں. اس میں بعد میں آتا ہوں. میں کل بھی کہا تھا کہ لندن پلان ہے, اور لندن پلان جو ہے وہ ہے نا, لندن پلان میاں نواز شریف ایسے گئے ہیں باہر کیا, جو چیز عمران خان صاحب کو تنگ کر رہی ہے ابھی تک. تو بات یہ ہے کہ اس میں اب بہت بڑی تعداد جو پیپلز پارٹی سے آئی ہے, انہوں نے یہ کہا کہ عمران, اور پروگرام میں بات بھی ہوئی اور عمران خان صاحب نے تعریف بھی کی وزیر اعلیٰ کی, ایسے ہوا نا. انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کر لیں اور اس کے بعد آپ ساری توپوں کا دہانہ رکھیں نون کی طرف, نون کو پکڑو, نون کے چھاپے, نون کو یہ وہ. اب دیکھیں نا پیپلز پارٹی کے بارے میں چپ بالکل, کبھی کبھی ایسی کوئی ہوموپیتھک سے بیان دے دیا کہ جی آئی ٹی لایا کرو, پبلک کرو, یہ کرو, ایسے کرو, آئی جی کو ہٹاؤ, ہوموپیتھک بیان. جو پیپلز پارٹی کی طرف سے جوابی بیان ہو ایسی, بس کچھ کرنا کچھ نہیں, کرنا ورنہ کچھ نہیں, بس سر وہ پیپلز پارٹی کو آپ ساتھ لیں. عمران خان صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں بجائے اس کے اتنے ساری اتحادیوں کی باتیں سنوں, میں پیپلز پارٹی کو مرکز میں پیپلز پارٹی مجھے سپورٹ کر دے گی. اس کے بعد جناب عمران خان صاحب کو پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ کن لوگوں نے, لیکن میں نے کہا نا بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ جن پہ کرپشن کے بدترین الزامات ہیں, جو پچھلے ادوار میں رہے ہیں, یعنی جن کی کوئی ساکھ نہیں ہے, چند لوگوں کو چھوڑ کے, اگر آپ کہیں کہ جی سمسام بخاری صاحب یا ندیم افضل چند یا اور چند شخصیات کو چھوڑ کے, یا شاہ محمود قریشی صاحب یا اور کچھ لوگ, باقی تو سارا وہاں کا جو 2 نمبر مال ادھر آیا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ اب انہوں نے یہ کہا کہ جی پیپلز پارٹی ان سے پیپلز پارٹی کے خلاف بات بھی نہیں ہوتی. دیکھیں نا وہ نون لیگ یہ کرو, شہباز شریف, نواز شریف, مریم نواز, وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں بول نہیں سکتے زیادہ. تو انہوں نے یہ لائن ڈالی. اچھا عمران خان صاحب جو ہیں ان کا انہوں نے خاموشی اختیار کی. میں نے بات کی تھی نا کہ وہ وزیر اعلیٰ سندھ کو پسند کرتے ہیں, اس کے بعد سے آپ نے کوئی پیپلز پارٹی کے بارے میں بات نہیں سنی ہوگی. مریم نواز, نواز شریف, چھاپے مارو, پکڑو, ہاں ہاں حق میں بول رہے ہیں نا, وہ تو میرا یہ دوستی ہے, میرا یہ ہے, میرا فلاں. وہ شیخ رشید آپ کو سائڈ پہ کریں, ان کو میں ان کی بعض دفعہ گفتگو ایسی ہوتی ہے جو بڑی عجب سی لگتی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ اس کے بعد ان کا جھکاؤ ہو گیا پیپلز پارٹی کی طرف. پیپلز پارٹی کے ایک رکن سے میری بات ہوئی, بڑے سینئر رہنما. میں نے کہا جی مبارک ہو آپ کو. وہ کہتے ہیں جی نہیں, ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے, ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے, اور ہم اگر ساتھ دیں گے تو انہوں نے ایک لسٹ نکال کے رکھ دی. وہ کہتے ہیں کہ کتنی سیٹیں ہیں ان کی, شیخ رشید کی کتنی سیٹیں, ایک. ان کی کتنی سیٹیں ہیں اتحادیوں کی, اتنی. ہماری تو پوری سندھ حکومت ہے. اگر ہم سندھ حکومت حمایت کا اعلان کرتی ہے مرکز میں, تو یہ وزارتیں ہیں ہماری. انہوں نے ایسے کر کے مرکزی وزارتیں پیپلز پارٹی نے مانگ لی. ایسے لسٹ لگی ہوئی تھی, وزارت خزانہ, وزارت داخلہ, وزارت خارجہ, انہوں نے کہا یہ کنڈیشنز ہوں گی ہماری. تو عمران خان صاحب کو غالباً یہ کس نے بتایا, نہیں بتایا تو ہم بتا دیتے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ کنڈیشنز ہوں گی اور اس کو مان لیں عمران خان, تو پھر ہم ہو سکتا ہے سپورٹ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا ہم انٹرسٹڈ نہیں. یعنی یہ ایسی صورتحال عمران خان صاحب کے لیے کریٹ کر دی. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ سارے ایک ہیں, سب ایک, سب کے سب. اس میں آپ بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ بھی آپ شامل کر لیں, جو کہ بلیک میل جنہوں نے اس بات پہ کیا کہ جی پہلے تو کہا کہ آپ ان کو ڈالیں, ان کے اوپر سارا مربع ڈال دیا. جہانگیر ترین, خسرو بختیار اور کسی اور شوگر مل کا نام نہیں لیا, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, کسی اور شوگر مل کا نام آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا بہت سے پی ٹی آئی کے وزراء کے زبان سے بھی, کیونکہ وہ سارے کے سارے اینٹی جہانگیر ترین. انہوں نے جہانگیر ترین کو مذاکراتی کمیٹی سے نکال دی. جہانگیر ترین اور پرویز ہاٹا ایک ہیں, اور جہانگیر ترین محمود خان بھی ایک ہیں, یہ جن میں رکھے وہ جو وہاں کے پی والے ہیں. اچھا, اور اب اس پوری پکچر میں انہوں نے اندر ہی اندر رابطہ بھی کر لیا مسلم لیگ نون کے ساتھ. ویسے ہی رابطے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت سارے. اور درمیان میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ایسی جگہ لے جا کے کھڑا کریں کہ جہاں سے عمران خان مکمل طور پہ مجبور ہو جائے. کل وہ دیکھا اعلان کروائے بیوروکریٹس کا, اوپر سے نیچے بیوروکریٹ چینج ہو رہے ہیں. خدا کا مطلب یعنی ان حالات میں وہ بیوروکریٹ پیچھے بیٹھ کے اب وہ کہیں گے جی ملک کے حساس ادارے جو ہیں وہ ہم تو کیا کریں گے, ہمارے تو تبادلے ہو رہے ہیں, ہم تو پیٹیشنیں لے کے عدالتوں میں جائیں گے, ہمارا تو کچھ پتہ نہیں ہے. حساس ادارے اتوار بازاروں کا اور ادھر کا اور ادھر کے آلو ٹماٹر کے ان حالات پہ ملک کے یہ حالات
ٹھیک ہے، وہ اسمگلنگ روکیں. بلاول صاحب نے اس کے حوالے سے بات کی آج. دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ غلط اداروں کو ان معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے. آج بلاول صاحب نے بھی یہ بات کی ہے. اداروں کو کون سے ان معاملات؟ تمام تر معاملات میں جس طرح تحقیقات کے لیے وزیر اعظم صاحب نے احکامات جاری کیے. نہیں، کیسے تحقیقات؟ دیکھیں تحقیقات، وزیر اعظم صاحب جو ہیں بات بالکل درست ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک رپورٹ تو آئی تھی نا پہلے. ایف آئی اے نے رپورٹ، وہ بچے کو پتا ہے وہ رپورٹ تو ایف آئی اے نے دی. عمران خان صاحب نے دیکھی، انہوں نے کہا کہ واپس اس کو اوپر نیچے کر دو. اچھا، اپوزیشن کہہ رہی ہے اس رپورٹ کو سامنے لے کے آؤ. اس ملک میں یعنی اتحاد کی انگلیوں پہ نام لکھا ہوا بدماشی کا. بچے جا کے باہر پوچھیں آپ کہ کون سی بدماشی ہے، وہ 50 نام لے دیں گے آپ کو. 8-10 سال کے بچے بھی، یہ بدماش ہے، یہ فلانا ہے، یہ لچا ہے، لفنگا ہے، بچوں کو پتا ہے. وہ بھائی کیا باتیں کر، وہ تحقیقات ہوں گی، پھر یہ ہوگا فلانا. اصل بات یہ تھی، اصل جو بات ہے جس سے عمران خان صاحب اب ان کو کہا گیا ہے کہ آپ سر پیچھے ہٹ جائیں. یعنی ان کے آس پاس کے لوگوں نے کہا ہے کہ سر اب آپ ایک بات کم کر دیں، اور اس کی وجہ سے ہم بھی اور وہ بات ہے لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤ. لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤ. ٹھیک ہے، نہیں سارا سب میں نے کہا نا پاز کا بڑا جو سب سے بڑی بات جو اگر ایک عام پاکستانی کے طور پہ، اور یہ میں نے کہا نا وقتی طور پہ دبا ہے، بڑے خوش قسمت خان صاحب، کہیں پر آپ اصلاحات نہیں کر سکتے. ایک ہوتا ہے نا برتن جس کا پیندا ہی نہ ہو اور اسے پانی ڈالتے جائیں، یہ کنویں میں آپ پانی نکالتے چلے جائیں، کتا پڑا ہو اندر، اس کو آپ کیسے اصلاحات کریں گے جب تک احتساب کا عمل ہی نہیں ہوگا اپنی جگہ. وہ بھائی آپ یعنی لوگ اترتے ہیں ایئرپورٹ سے، سامنے ان کو ٹھگنے کے لیے بندے کھڑے ہوتے ہیں. لوگ ہسپتال جاتے ہیں اور ٹھگنے کے لیے بندے کھڑے ہوتے ہیں. آپ لوگ کوئی پٹواری کے پاس جاتے ہیں ٹھگنے کے لیے. جب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آ جائے کہ یار ہم نے تو لوٹ مار کر کے ارب خرب بنا کے، یہ دیکھو نا کیا ہوا ہے. عمران خان نے جان نکلی تھی لوگوں کی، بیوروکریٹس کی جان، اور یہ نہیں کہ کام کرنا چھوڑ دیا تھا انہوں نے، یہ تو تماشا بنایا بعد میں. ان کی جان نکلی ہوئی تھی لوگوں کی کہ یار عمران خان آئے، یار انسان بن جاؤ، وہ پکڑے جائیں گے. بھائی سارے شروع میں بالکل آرام سے، تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو ڈراؤ، یہ کرو، یوں کرو، اس کو بھیجو، چگلیاں کراؤ، یہ کراؤ، کرتے وہ بالکل آرام سے. اب یہ کیا ہے، وہ نیب نے چھاپا مارا. یعنی کل جو ہے وہ یوسف عباس ان کی عباس شریف صاحب کی جو ہے وہ ضمانت بھی ہو گئی، اور جو ہے وہ مریم نواز صاحب. اب کسی کو انٹرسٹ ہے شوگر مل پہ، چودھری شوگر مل پہ ایک اور چھاپا. منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی 5G کی دنیا ہے، 5G کی دنیا ہے، 6G 7G کی طرف جا رہے ہیں. یہ ڈسکیں نکل کے کب اس میں سے مقدمہ شروع ہوگا، کیا ہوگا، ثبوت مل گئے، نوکر پکڑے گئے، نوکروں کی جیب میں سے نکلا مرغا، مرغے نے انڈے دیے، مرغی نکلی. مطلب عجیب و غریب ایک قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے اور ایسی جگہ کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں پر افغانستان کے حالات اب آگے جا کے طے کریں گے کہ افغانستان کے حالات، اور جہاں بہت کچھ طے کرنے جا رہے ہیں، پاکستان کے اندر کی سیاست کو براہ راست متاثر کرنے جا رہے ہیں. اور یہاں پر آپ کے دوسری طرف بھی جو ٹرمپ کے دورے کے بعد وہیں پر FATF کو گرے لسٹ سے نکالنا بھی انہوں نے روک دیا ہے ٹل فردر آرڈرز. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اور وہ نکالیں گے اس وقت جب افغانستان تھوڑا سا پکے گا. مزید اتحادیوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کریں گے. خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی آج تحفظات کا اظہار کیا، لیکن ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. احسان الاحسان کا تازہ ترین بیان آپ ذرا جی ڈاکٹر صاحب اس بیان کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب مارچ میں جس پلان کی تیاری کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے حکومت کو پریشرائز کر سکیں گے؟ یہ جب یہ فارمولا آیا نا سامنے کہ اتحادی جو ہیں وہ جو کچھ مانگ رہے ہیں اور بار بار مذاکرات کرنے پڑ رہے ہیں، اور وہ مذاکرات انہوں نے کیے تھے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، اور جہانگیر ترین صاحب کو آؤٹ کرنا ہے، بڑا گروپ تیار ہو گیا اندر. اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بھی دوبودو کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے مکمل طور پہ. اور ابھی بھی اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو جہانگیر ترین صاحب خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے اگر جہانگیر ترین صاحب پہ سارا ملبہ ڈالا گیا تو بات یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں یہ متبادل گروپ جو تھا، اس نے کہا کہ اتحادیوں کو چھوڑیں، پیپلز پارٹی کو سب جوائن کر لیں. اچھا، اب جب پیپلز پارٹی سے جوائن کرنے کی باتیں ان کی لمبی لسٹ آئی تو اتحادی اپنی جگہ رک گئے.
نہ وہ اب اتحادی یعنی ایم کیو ایم ہے بھی نہیں بھی ہے، مسلم لیگ کاف ہے بھی، یہ جو آ رہا تھا معاملات طے ہو گئے، یہ بالکل ہوا میں ہیں چیزیں، یہ عمران خان صاحب بھی جانتے ہیں۔ صاحب نے آج ڈاکٹر نہیں صاحب کافی تحفظات کا اظہار نہیں کیا، وہ اپنی وہ ہیں بھی نہیں بھی، وہ جب وقت آئے گا نا تو بالکل وہی ہوگا جو کہ پہلے مارچ کے دوران ہوا تھا، فضل الرحمان صاحب نے جو پہلے مارچ کیا تھا۔ تو دوسری ایک بات میں اس سے پہلے کہ یہ آؤں کہ اس میں اور کیا پس پردہ بات ہوئی ہے، اور لندن میں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ بات نہیں مانی، لندن پلان تو ہے نا، اگر لندن پلان نہیں ہے تو پھر یہ ایسے ہی سارا ہو رہا ہے، ایسے ہی مطلب چودھری صاحب گھومتے گھامتے چلے گئے، شہباز شریف وہاں بیٹھے۔ شہباز شریف جو ہیں انہوں نے باقاعدہ یہاں پر ان کی دیکھیں مریم نواز جو ہے اپنے گھر پہ بیٹھی ہیں، اپنے گھر پہ موجود ہیں، تو ایسے ہی موجود ہیں اپنے گھر پہ، کوئی معاملات ہو رہے ہیں نا پس پردہ جس کے اوپر عمران خان صاحب اب بات بھی نہیں کر رہے بہت زیادہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں، وہ بات احتساب کی بات بھی ختم ہو گئی ہے، لوٹی ہوئی دولت کی بات بھی ختم ہو گئی، اچانک ختم ہو گئی نا چیزیں، اب گورننس کے ایشو شروع ہو گیا۔ اچھا لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، میں سیاست پہ واپس آتا ہوں، ایک بہت اہم اور حساس معاملہ کس سرخ پہ جاتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میں بس اشاروں اور کنایوں میں اس کی بات کروں گا۔ جسٹس فائز عیسیٰ ہمارے انتہائی قابل احترام سپریم کورٹ کی جج، ان کے خلاف صدارتی ریفرنس فائل ہوا تھا، اور کئی ماہ تقریباً سال ہو گیا میرا خیال ہے، یا اس سے کچھ کم عرصہ صدارتی ریفرنس فائل ہوا تھا، اس کی سماعت ہوتی رہی، سپریم جوڈیشل کونسل بہت ساری سماعتیں ہوئی، سب کچھ ہوا۔ وہ پچھلے 24 اور 48 گھنٹوں میں عجیب رخ پہ چلا گیا ہے، اور یہ وہی بات ہے جو میں نے بہت پہلے کہی تھی کہ فائز عیسیٰ صاحب کے جو ریفرنس ہے اس میں حکومت احتیاط کرے، یہ بات میں نے پہلے کہی تھی۔ کل ہمارے جو اٹارنی جنرل ہیں انتہائی محترم انور منصور خان صاحب، انہوں نے کچھ ایسا ہوا عدالت میں جس کے بارے میں عدالت نے کہا کہ اس کو رپورٹ نہ کیا جائے، تو اس کی وجہ سے ہم یہاں رپورٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن آج پھر یہ ہوا کہ اس میں انور منصور صاحب سے جو محترم جج صاحبان ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے، انہوں نے یہ کہا کہ وہ کل صبح جو گفتگو کل ہوئی تھی، جو آنے والا کل ہے، اس میں کل صبح وہ تحریری طور پہ معذرت کریں یا وہ ثبوت پیش کریں جو بات ہوئی تھی ان کی طرف سے۔ تو مطلب ایک بہت تلخ ماحول تھا کل بھی اور آج بھی۔ اب انور منصور صاحب اس پہ کل تحریری معافی جمع کراتے ہیں یا ثبوت دیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، لیکن اٹارنی جنرل صاحب کی جو پوزیشن ہے انور منصور صاحب کی، وہ کافی عجب سی پوزیشن ہو گئی ہے۔ یہ بالکل ایسی صورتحال ہے جیسے وہ نوٹیفیکیشن کے بعد والے حالات پیدا ہو گئے تھے، لیکن یہاں اس کو رپورٹ ہم نہیں کر رہے، اور نہ اور عدالت کے بھی حکم ہے، ویسے بھی وہ باتیں ایسی تھیں رپورٹ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اچھا، اور ساتھ ہی جو پاکستان بار کونسل ہے انہوں نے توہین عدالت کی درخواست ڈال دی ہے انور منصور صاحب اٹارنی جنرل پاکستان، اور مطالبہ کیا ہے وزیر قانون فاروق نسیم صاحب سے بھی کہ وہ اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیں۔ تو یہ عدالتی محاذ کے اوپر بھی یہ ریفرنس ظاہر ہے حکومت کی طرف سے گیا تھا، اور کابینہ اور پھر صدر مملکت کی طرف سے، تو عدالت کی طرف بھی اعلیٰ ترین سطح پہ ایک آئینی بحران جنم لے سکتا ہے۔ تو اس طرف بھی عمران خان صاحب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کہ اٹارنی جنرل اس مرحلے پہ کیا کرتے ہیں۔ انور منصور صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے دبنگ قسم کی ان کی شخصیت ہے، اور وہ اب صبح کل کیا کرتے ہیں عدالت میں، یہ بات بہت اہم ہوگی۔ اچھا، چودھری نثار صاحب کی جو ملاقات، آپ چلیں اس کو کل پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ چودھری نثار صاحب کی بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں لندن میں، اگر اور اس حوالے سے جو خبریں چلائی گئی نا پاکستان میں، اس سے ملاقات نہیں ہوئی، خبروں کی تردید ہو رہی ہے۔ نہ تردید ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ خبر ہی صحیح ہے، جب تردیدیں آنے شروع ہو جائیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اپنا دوستوں رشتہ داروں گردوارہ کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔